قتل قتل ہوتا ہے، کہ وہ امیر کا قتل ہو، ولی کا قتل ہو، مسلمانوں کا قتل ہو، مومن کا قتل ہو، قتل قتل ہے۔ مسلمان کا قتل، ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کا قتل کرتا ہے تو صرف وہ قتل نہیں، ایک مسلمان کا قتل نہیں، حدیث پاک میں ہے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ قتل کس بات پہ ہوتا ہے آج؟ پہلے تو قتل کا سبب معلوم ہوتا تھا کہ قتل اس بنیاد پہ ہوا، مرڈر اس بنیاد پہ ہو رہا ہے، گولی اس سبب سے مار دی گئی، چاقو اس لیے مارا گیا، پیٹ پھاڑ دیا گیا اس لیے مارا گیا، چھری اس لیے ماری گئی، زہر اس لیے دیا گیا، سبب معلوم ہوتا ہے، اور کوئی بڑا سبب معلوم ہوتا تھا کہ اس لیے قتل ہوا۔ لیکن آج جو قتل ہو رہے ہیں یہ اپنی ذات، اپنے مفادات اور اپنے پیٹ کے خاطر، اپنی ذات کے خاطر آج قتل ہو رہا ہے۔ اپنے مفاد کے خاطر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گولی مار دیتا ہے، اپنی ذاتی مفادات کے خاطر، اپنی ذات کے لیے، اپنے عروج کے لیے، اپنی شان کے لیے، اپنی شوکت کے لیے آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دے رہا ہے۔ تو قتل اتنا بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ قتل ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ نماز حقوق اللہ ہے۔ کوئی کوتاہی کرتا ہے تو میدان محشر میں سب سے پہلے سوال کس چیز کا ہوتا ہے؟ نماز۔ اولین پرشش نماز بود، سب سے پہلا سوال اگر بروز محشر ہوگا اہل ایمان سے تو وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور حقوق العباد میں اگر سب سے پہلا سوال میدان محشر میں اگر کسی کے بارے میں ہوگا تو وہ قتل کے بارے میں ہوگا کہ تم نے ناحق کسی کو قتل کیا، تو کیوں کیا قتل؟ قتل کرنا یہ صفت تو رب کی تھی کہ موت دیتا ہے وہ رب، حیات دیتا ہے وہ رب، مارنا جلانا تو رب کی صفت ہے، وہ رب مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے۔ لیکن ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے؟ ہم ایک بیوی اپنے بھائیوں سے مل کر اپنی شان کے خاطر بھائی ایک بہن کا خیال رکھتے ہوئے اس کے شوہر کا قتل کر رہا ہے، بیٹی باپ کا قتل کرا رہی ہے، عاشق معشوق کا قتل کر رہا ہے، ادنا اعلیٰ کا قتل کر رہا ہے۔ یہ قتل کا معاملہ بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کا قتل کر رہا ہے، بھائی کو چاقو مار رہا ہے، گولی مار دیتا ہے، ناحق معمولی سی بات پر جسے ہم معمولی بات سمجھتے ہیں۔ آپ تھوڑے آپ قتل کے واقعات کا اگر آپ تجزیہ کریں گے، جائزہ لیں گے کہ قتل کیوں ہوا، اس کا سبب کیا تھا، اس واقعات قتل کا پس منظر جب آپ دیکھیں گے، پیش منظر جب دیکھیں گے کہ قتل کا سبب کیا تھا، تو ایک معمولی بات نظر آتی ہے، معمولی واقعہ نظر آتا ہے جسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا، درگزر کیا جا سکتا تھا۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ معاف کرنا یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ معاف کرنا، آپ رسول اللہ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ، سیرت رسول کا مطالعہ کرو۔ جب آپ صحابہ کی زندگی پڑھو گے، رسول اللہ کی زندگی پڑھو گے، سیرت نبی کو پڑھو گے، سیرت النبی کا مطالعہ کرو گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے قاتل، کفار، ظلم کرنے والے، جابر، حکمراں، کافر، مشرک کو، ظلم کرنے والوں کو، اپنے بیٹی کے، اپنی بیٹی کے قاتل کو آپ نے کس طرح معاف فرمایا۔ فتح مکہ کے دن تو آپ غالب تھے، پورا کنٹرول فرما لیا تھا آپ نے، صحابہ کا ایک بڑا اجتماع تھا، فتح مکہ ہو گیا تھا، آپ نے پورے علاقے میں آپ کا قبضہ و کنٹرول ہو چکا تھا۔ ظالم سامنے تھے، آپ کو پتھر مارنے والے سامنے تھے، آپ کو لہو لہان کرنے والے سامنے تھے، آپ پر اوجڑیاں پھینکنے والے سامنے تھے، آپ پر پتھر برسانے والے سامنے تھے، آپ کے چہرے مبارک اور آپ کی شہزادی کو جو ہے بھالا مار کر شہید کرنے والے لوگ بھی آپ کے سامنے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، آج کے دن میں کسی سے کوئی مواخذہ نہیں لیتا، آج مواخذے کا دن نہیں ہے، مواخذہ نہیں لیتا، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اسلام میں قصاص ضرور ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن کہاں ہے؟ انڈیا میں، یہاں کی حکومت میں نہیں ہے، قانون آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ آپ اس ملک میں رہتے ہو
تو اس ملک کے قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ قتل ہے, قصاص ہے. اسلام نے اجازت دیا ہے قتل کا بدلہ قتل. لیکن کہاں ہے؟ جہاں اسلامی حکومت ہے, اسلامی قوانین نافذ ہے, وہاں قتل کا بدلہ قتل ہے, قصاص کا بدلہ قصاص ہے. ایک تماشا مارا تو آپ بھی ایک تماشا مارو. جس نے قتل کیا اسے قتل کر دیا گیا, قتل کر دیا جاتا ہے, یہ قصاص کہلاتا ہے. لیکن کہاں اسلامی قوانین کا نفاذ جہاں ہے, جہاں اسلامی قوانین چلتے ہیں. یہ ملک میں اسلامی قوانین نہیں ہے, یہ ملک ایک دستور, یہاں کے دستور کے مطابق, یہاں کے قانون کے مطابق آپ کو چلنا ہے. تو آپ قتل کوئی کرا تو آپ بھی قتل کر دیا, آپ نے بھی. قتل کا بدلہ قتل نہیں, اور حضور نے فرمایا ایک کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مومن مسلمان کے قتل میں ساری زمین کے لوگ اور سارے آسمان کے لوگ شامل بھی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زمین کے لوگ کو اور سارے آسمان کے لوگوں کو, اگر وہ ایک مومن کے قتل میں شامل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا. اللہ اکبر. سارے زمین کے لوگ ہی کسی ایک مومن کے قتل میں حصے دار ہیں تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم میں ڈال دے, پورے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا. مومن کا قتل, مسلمانوں کا قتل, قتل کا بدلہ قتل نہیں. معاف کرنا سیکھو. معمولی بات میں میاں بیوی ناراض ہیں, آپس میں لڑائی ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, اب وہ بات قتل تک پہنچ رہی ہے. کوئی جائیداد کا معاملہ ہے, بات قتل تک پہنچتی ہے. کوئی قرضے کا معاملہ ہے, قتل تک پہنچتی ہے. کوئی پیسے کے لین دین کا معاملہ ہے, بات قتل تک پہنچتی ہے. باپ بیٹی کا معاملہ آ جاتا ہے, قتل تک پہنچتی ہے. وراثت کا معاملہ آ جاتا ہے, بات قتل تک پہنچ رہی ہے. حالات پیچیدہ ہو گئے ہیں. پورا شہر آج کرب میں ہے, پورا شہر آج تکلیف میں ہے, پریشانی میں, غم میں. ضرورت ہے خطبہ کو, ضرورت ہے ائمہ کو, ضرورت ہے مصلحین کی, ضرورت ہے قوم و ملت کے رہنما کی, ضرورت ہے پولیس محکمے کی, ضرورت ہے ایم ایل اے اور ایم پیز کی کہ وہ اپنے اپنے بیانات سے اپنے اپنے حلقے اثر میں وہ بیان کریں, روکیں ان واقعات کو. قتل کیوں ہوتا ہے؟ ایک مسلمان ہے, اسے سیرت نبی کے مطابق زندگی گزارنا ہے, وہ شراب پی رہا ہے. اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. آپ شراب پیتے ہو, جوا کھیلتے ہو, شراب پیتے ہو, کوئی زناکاری میں ملوث ہے, کوئی غلط کاموں میں ملوث ہے, کوئی کچھ اور کر رہا ہے, کوئی اور کر رہا ہے, اور کسی حرکت کی وجہ سے قتل ہو رہا ہے. قتل ہو رہا ہے. ایسے واقعات ہم نے کبھی نہیں سنے, کبھی نہیں دیکھے. ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا قتل کر دیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ناحق کسی مسلمان تو دور کی بات ہے, کسی غیر مسلم اپنے پڑوسی میں رہنے والے, اپنے علاقے میں رہنے والے, اپنے سے ملنے جلنے والے غیر مسلم کا بھی آپ نہ قتل نہیں کر سکتے. قتل نہیں کر سکتے. آپ ہیں کہ چھوٹی سی بات میں آپ قتل کے ادر پہ ہو جا رہے ہیں, مرڈر آپ کر دے رہے ہیں. سب سے بڑا گناہ حقوق العباد میں اگر کوئی ہے گناہ کبیرہ حرام تو وہ قتل ہے. میدان محشر میں آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے ناحق کیوں قتل کیا, آپ سے سوال کیا جائے گا. بچو مسلمانوں, بچو ان حرکات سے, اپنے آپ کو بچاؤ. شراب خوری سے اپنے آپ کو بچاؤ, نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو, مغلظات سے اپنے آپ کو بچاؤ. آپ مسلمان ہو, آپ صاحب ایمان ہو. صاحب ایمان کا قتل, صاحب ایمان کتنی بڑی, ایمان کی کتنی بڑی دولت ہے. ارے جو مسلمان ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے, جو اہل ایمان ہوتا ہے اس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے, جو مسلمان ہوتا ہے وہ غمخوار ہوتا ہے, جو مسلمان جن کے دل میں مسلمان کی ایمان کی صفت ہے وہ اخوت چاہتا ہے, وہ محبت چاہتا ہے. وہ اسلام تو ہمیں سلامتی دیا ہے, اسلام بنا ہی ہے سلامتی سے. اسلام اخوت کا پیغام دیتا ہے, سلامتی کا درس لیتا ہے, نفس انسانی کی حرمت کو بتاتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک مومن کی جان و مال کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. خانے کعبہ کی حرمت سے افضل ہے کہ ایک مومن کے جان و مال کی حرمت کا پاس تمہیں رکھنا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں اور کس نے حج پہ جا رہے ہیں. صرف اور صرف ہمیں پیسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے, دین سے دوری کا نتیجہ ہے, اللہ کے نبی کے شریعت سے صحیح طور پر اٹوٹ وابستگی سے نبی سے وابستگی نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اگر آپ صحیح طور پر اللہ کے نبی کی شریعت کو اپنا لو گے, نبی کی سیرت پڑھو گے. ضرورت ہے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی, ضرورت ہے قرآن کے تلاوت کی, ضرورت ہے نبی پاک کے سیرت کو عام کرنے کی,
ضرورت ہے غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کی، ضرورت ہے غیروں میں اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی، ضرورت ہے آپ اہل ایمان کو اسلامی آئیڈیل اور نمونہ بننے کی، بجائے اس کے آپ کی حرکتوں سے مسلمان بدنام ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے، آپ کی ان حرکتوں اور نادانیوں سے اسلام پر لوگ انگشت نمائی کر رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ موضوع کو پھیلایا جائے اور اس عنوان پر مزید پیغام دیا جائے، لیکن میں یہ ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اسلامی تعلیمات ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات کو اپناؤ گے، سیرت نبی کا مطالعہ کرو گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سامنے ظالم ہے، جابر ہے، پتھر مارنے والے ہیں، آپ کو گالیاں دینے والے ہیں، آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، ستم کرنے والے ہیں، آپ کی بیٹی کو شہید کرنے والے ہیں، سارے ظالم حکمراں سارے لوگ سامنے ہیں، اور اللہ کے نبی انہیں معاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، معاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی معاف کرنے کی وہ صفت کو اپنائیں۔ معاف کرنا بہت عظیم دولت ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس ادا کو قبول فرما کر آپ کو دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا عظیم بدلہ اور جزا عطا فرمائے گا۔ قتل سے خاندان ہلاک ہوتا ہے، پورے خاندان کی بربادی ہوتی ہے۔ ایک آدمی مجرم ہوتا ہے، قتل کرتا ہے، پورا کنبہ پریشان رہتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، پورا خاندان اجڑ جاتا ہے، لوگ بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط اقدام کرنے سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سوچیں کہ نبی کی تعلیم ہمارے لیے کیا ہے، ہم سوچیں دوسرے انداز میں آپ اپنے معاملات کو نبھائیں، سلٹائیں، اور اخلاق سے، اپنے کردار سے، دین اسلام کے پیغام سے، محبت سے، اخوت سے، پیار سے، رواداری سے، ہمدردی سے، غمخواری سے آپ ان معاملات کو نمٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو اسوہ رسول کو اپنا کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔